حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں شہید، اسرائیل کا تہران پر حملہ، اسماعیل ہنیہ کے قیام گاہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا، حماس کا اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا اسرائیل کو اس بزدلانہ حملے کی سزا دی جائے گی، ایران کا بھی سخت رد عمل، کہا ایران اپنی سرزمین اور عزت کا دفاع کرے گا، اسماعیل ہنیہ کے قاتلوں کو دردناک جواب ملے گا، امریکہ کا واقعے سے لاتعلقی کا اظہار، کہا نہ منصوبے کا علم تھا نہ اس میں شریک ہیں، اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسماعیل ہنیہ کو نشانے بنانے کی کارروائی ایران کے اندر سے کی گئی، عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس، گراؤنڈ انٹیلیجنس، ایرانی حکومت کے مخالفین اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اہم کردار ادا کیا۔ واقعے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، اسماعیل ہنیہ کل سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، ان کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی، جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ رات تقریباً 2 بجے تہران کے قلب میں ایک میزائل فائر کیا گیا، اس مقام کو نشانہ بنایا جہاں ہنیہ اپنے محافظ سمیت موجود تھے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے سیاسی رہنما کی ہلاکت پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کا جواب نہیں دیتے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے، اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی۔ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران اپنی سرزمین اور عزت کا دفاع کرے گا، اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بزدلانہ عمل پر دہشت گرد قابض کو سزا دی جائے گی، قابضین کے خلاف مزاحمت پہلے سے زیادہ تیز ہوگی، کل ہنیہ کا فتح یاب ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، آج مجھے ان کی میت کو کاندھا دینا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا خون کبھی رائیگاں نہیں جائے گا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت تہران فلسطین تعلق کو مزید مضبوط کرے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں مقامی وقت کے مطابق آج شام 5 بجے ریلی نکالی جائے گی۔ ایران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد 3 روز کے قومی سوگ کا اعلان، پاسداران انقلاب گارڈز نے بیان دیا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ دفاع کرے گا، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا بیان، کہا ضروری نہیں مشرق وسطیٰ میں کوئی وسیع جنگ ہو، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کے ایران میں مارے جانے کی اطلاعات سے آگاہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ اسماعیل ہنیہ کی موت میں ملوث نہیں، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی اہم ہے، کشیدگی کو کم کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بندی۔ چین نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل مزید علاقائی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ حماس کے سیاسی سربراہ کا قتل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، حماس رہنما کے قتل کے ذمہ دار خطے میں اس حملے کے خطرناک نتائج سے آگاہ تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت، ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ حملے سے ظاہر ہوتا ہے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو علاقائی سطح تک پھیلانا ہے، نیتن یاہو کی حکومت کا امن کا کوئی ارادہ نہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی تہران میں سربراہ حماس اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت، حماس کے اتحادی اسلامی جہاد کا کہنا ہے کہ اس قتل سے نہ صرف فلسطینی مزاحمت کار حماس کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ایران کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا رد عمل اس کے اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔ فلسطینی تنظیم پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کا کہنا ہے کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا، معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ اسرائیلی حکومت ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی۔ ہنیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی اور ماورائے عدالت اور ماورائے سرحد کسی بھی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم حماس سربراہ رہنما اسماعیل ہنیہ فلسطینی گروپ کی بین الاقوامی سفارتکاری کا چہرہ تھے۔ اسماعیل ہنیہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں بطور مذاکرات شریک تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو 2017 میں حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ 2023 سے اسماعیل ہنیہ قطر میں قیام پذیر تھے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے 60 سے زیادہ افراد کو شہید کیا جا چکا ہے۔ جون میں اسرائیلی فضائی حملے میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے 10 افراد شہید ہوئے۔ اپریل میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے حازم، عامر اور محمد بمباری سے شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے میں اسماعیل ہنیہ کی 3 پوتیاں اور 1 پوتا بھی شہید ہوئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کی کال،
सरबरा JUI का कहना है कि इस शहादत पर आज कौमी असम्बली, सेनेट, KP और बलूचिस्तान असम्बली में करारदादें पेश करेंगे। इस्माइल हनिया और उनके खानदान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज सईमुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया फलस्तीनियों के साथ है। इस्लामी ममालिक में लावा पक रहा है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपना किरदार अदा करे। लियाकत बाग, रावलपिंडी और कराची में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मुज़ाहमत की बरहक तहरीकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा, इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है। वो अमन और जंग बंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझता। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के